سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام عمر طبیعہ کو پہنچ کر فوت ہوئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ ماں کی وفات کا صدمہ ایسا نہ تھا کہ جلد دل سے بہلا دیا جائے۔ انہوں نے اپنا غم بھلانے کے لیے یہ مشغلہ اختیار کیا کہ صبح سے تیر و کمان لے کر بستی سے دور شکار کو چلے جاتے اور وہاں سے شام کو لوٹتے۔ اس کے سوا اور نہ کوئی دل بہلنے کا ذریعہ تھا اور نہ کوئی سچا ہمدرد شریک حال تھا، لیکن چند روز کے بعد شکار سے دل اکتا گیا۔ اول تو شفیق ماں کا رنج جدائی، دوسرے تنہائی، اس غم نے مکے سے دل اچاٹ کر دیا اور شام کی طرف اپنے والد بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی دھن سمائی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو ان کی ذریت سے عرب کی سرزمین کو آباد اور ان کی اولاد میں ایک خاتم النبیین حضرت حبیب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، جو سب کے سردار اور دنیا کی پیدائش کا اصلی سبب تھے، جس کی نورانی شعاعیں میں قیامت تک دنیا کے چپے چپے میں پھیلنے والی تھی۔ شادی کا اہتمام۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ارادہ وہاں کے سرداروں کے آگے ظاہر کیا اور چاہے زمزم جس کے اب تک یہی مالک اور متولی تھے انہیں سونپنا چاہا، لیکن بنی جرہم نے ان کو اس عزم سے نہایت اصرار کے ساتھ باز رکھا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ ایک خدا رسیدہ بندے ہیں، انہی کی برکت سے زمزم میں پانی ہے، ممکن ہے کہ ان کے چلے جانے سے کنویں کا پانی خشک ہو جائے۔ ایک سردار نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی ان کے عقد میں کیوں نہ دے دیں کہ ان کی دل بستگی ہو، اور اس ارادے سے باز رہیں، اور اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمارے ولی نعمت اور آقا ہیں، یہاں سے ہرگز نہ جائیں، بلکہ اکیلے کی زندگی کو شادی سے بدل کر گھر آباد کرنے کی فکر فرمائیں، جو سب کے لیے ضروری اور ایک فرض انسانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سوچ کر اپنا قصد ملتوی کیا۔ پھر بنی جرہم نے خاندان مالقہ میں سعید ابن عقیل کی بیٹی عمارہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عقد کر دیا۔ بحوالت تاریخ ابن خلدون۔ عمارہ شوہر کی فرما بردار تو تھیں، لیکن عام عورتوں کی طرح غیر قانع اور ناشکر گزار، اور اس سے اپنے شوہر کے مہمانوں کی خاطرداری اور عزت نہیں ہو سکتی تھی۔ گو وہ ایک غریب و مفلس شخص کی بیوی تھی، لیکن ایک رئیس کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ثروت اور عمارات کی خواہاں تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ سینکڑوں بکریوں کے مالک ہوں اور ایک اچھی حیثیت والے زمیندار کی بیوی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب تک ان دنیاوی جھگڑوں سے لگاؤ ہی نہ تھا، اور اب بھی سیر و شکار میں دن بھر گزار دیتے اور شام کو واپس آتے۔ اس عقد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب دستور اس سال بھی حضرت سارہ علیہ السلام سے اجازت لے کر مکہ تشریف لائے، تو معلوم ہوا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا نکاح بنی جرہم میں کر لیا ہے۔ انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے تاکہ جو کچھ ترکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے چھوڑا ہے اسے دیکھیں، بھالیں اور اپنے بیٹی کی خبر لیں۔ وہ آئے اور دروازے پر سواری کو ٹھہرا کر آواز دی۔ عمرہ گھر سے نکل آئی، مگر وہ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتی تھی اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے چند باتیں دریافت فرمائیں، تم کون ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں گیا؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کب انتقال ہوا؟ عمرہ نے جواب دیا، میں ان کی بیوی ہوں، وہ شکار کو گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اسی سال انتقال ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بسر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ اس کی ذات سے کھانے پینے یا اور کسی قسم کی شکایت تو نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے صرف یہ آزمانا تھا کہ عمرہ کے دل میں اپنے شوہر کی کتنی جگہ ہے اور وہ اس کے طرز عمل سے خوش بھی ہے یا نہیں۔ عمرہ نے کہا، کیا پوچھتے ہو؟ ہم نہایت تنگی سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو شکار کے سوا نہ اپنی حالت درست کرنے کی طرف رغبت ہے، نہ کسی کے نیک مشورے پر عمل کرنے کی عادت۔ گھر میں اتنا بھی تو نہیں کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو ایک وقت اچھا کھانا کھلایا جا سکے، لیکن تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم ہمارے گھر کا حال پوچھنے والے کون؟ ان دو باتوں میں اپنے قابل تعظیم خسر سے عمرہ نے وہ بے پرواہی اور بدمزاجی برتی کہ لفظ لفظ سے خود نمائی اور ترش روئی ظاہر ہوتی تھی، اور بات بات سے پایا جاتا تھا کہ وہ اس بوڑھے مسافر سے بات کرنا ذلت سمجھ رہی ہے، یہاں تک کہ سواری سے اترنے کو بھی نہ کہا اور نہ سلام ہی کیا۔ گھر کی چوکھٹ بدل دو، والد کا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں سے زیادہ رنج ہوا۔ پہلو کی یہ بات بد اخلاقی گرا گزری
اور سفر کے تکان سے خستہ اور بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے غم وفات سے غمزدہ ہو رہے تھے۔ بہو کے طرز کلام نے اور بھی دل کو پاش پاش کر دیا۔ جی جلا تو تھا ہی زمان سے نکل گیا کہ اچھا اب میں جاتا ہوں، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے میرا سلام کہہ دینا اور یہ پیغام دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دو۔ جب شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکارگاہ سے واپس آئے تو گھر میں اپنے والد بزرگوں کی خوشبو محسوس کی۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج کیا کوئی آیا تھا؟ عمرہ نے کہا ہاں، ایک بڈھا آدمی اس وضع قطع کا آیا تھا، اس نے تمہارے بارے میں پوچھا، میں نے جواب دیا شکار کو گئے ہیں۔ پھر پوچھا تمہاری بسر اوقات کا کیا حال ہے، زندگی کے دن کیسے گزرتے ہیں، خوشحالی اور ثروت ہے یا اسرت وغیرہ میں نے جو کچھ حالت تھی وہ صحیح بیان کر دی۔ بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کوئی وصیت تو نہیں کی؟ عمرہ نے کہا ہاں، مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں سلام پہنچا دوں اور یہ پیغام دیا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو، یہ اچھی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے والد بزرگوار تھے، ان کی وصیت کا یہ مطلب ہے کہ میں تم کو اپنی زوجیت سے الگ کر کے دوسرا عقد کر لوں۔ غالباً تم نے ان سے بد اخلاقی برتی، اب تم اپنے میکے جاؤ اور اپنے کیے کی سزا پاؤ، میں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم کے قبیلے کی ایک دوسری عورت سے اپنا نکاح کر لیا، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ عمرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ سچ ہے کہ عورت خواہ اپنے خاوند کی کتنی ہی فرما بردار ہو، کسی بزرگ کی بے وقتی کر کے عزت و برکت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس پر سب سسرالی بزرگوں کی فرما برداری اور تعظیم بھی فرض ہے۔ جو عورتیں ایسا نہیں کرتی وہ کبھی خوشحال نہیں رہ سکتی، زندگی تلخ اور عیش بے مزہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی پھٹکار تو الگ رہی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسی عورت سے خوش نہیں رہتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مذکورہ بیوی کا نام عالامیہ ابن خلود نے عمارہ لکھا ہے اور دیگر مورخین نے عمرہ لکھا ہے، واللہ اعلم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔